پر آپ کے اتنے بڑے بڑے جو آپ یہ مائکس اور کیمرے اٹھا کے لاتے ہو نا، وہاں پہ کوئی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جب آپ کے ایف سی جو ہے نا عورتوں کو مارتی ہے، جب آپ کے ایف سی نے اوشاب میں 2 بچوں پر گولہ بارود پھینکے نا، وہ نیوز آپ لوگوں نے کبھی نہیں دی. آپ لوگوں میں سے کسی بھی میڈیا چینل کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ وہ آئے بلوچستان میں. آپ لوگوں میں سے کون ہے جو جس نے تربت دیکھا ہے، جس نے اوشاب دیکھا ہے، جس نے آواران دیکھا ہے؟ آواران میں انٹری آپ کو نہیں ملے گی، آواران میں آپ کو ویزا لگا کے جانا پڑے گا. یہ ہے وہ بلوچستان جس کو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، جس کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف واٹس ایپ کے کاپی پیسٹ بیانیے سے جا کر جو ہے نا میچ کیا ہوا ہے. اس بلوچستان کو دیکھنے کی آپ میں جرت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ کی آنکھیں شرم سے ڈوب مرنی چاہیے. شرم کرے آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے ایک قوم کو 70 سالوں سے خون ریزی کی ہے، 70 سالوں سے اس کی عورتوں کو نہیں بخشا ہے، اس کے مردوں کو نہیں بخشا ہے. یہ ہے وہ آپ کی ریاست کی حقیقت. آپ ہم سے مذمت کروا کر اپنے ریاستی جبر کو نہیں چھپا سکتے. آپ ہم سے مذمت کروا کر سب سے پہلے آیا خان سے جا کر مذمت کروائے، سب سے پہلے اپنے سب سے بڑے ہیرو جو مشرف ہے نا اس سے جا کر مذمت کروائے کہ اس نے جو ہے نا ایک 80 سالہ بزرگ بکٹی پر بھی گولہ بارود مانگے، اس کو بھی مارا. ٹھیک ہے نا، جائے اپنی ریاست کے مشینری سے جو ہے نا مذمت کروائے کہ انہوں نے بلوچوں کی نسل کشی کیوں کی، وہ آج بھی نسل کشی کیوں کر رہے ہیں. یہ آپ کی ریاست کی حقیقت ہے کہ 3:30 بجے آپ کے ویگو میں جو نامعلوم افراد ہیں نا، جن کو میں بزدل کہتی ہوں، آج تم سے زیادہ بزدل تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ ریاست جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اس کی سوچ یہ بچکانہ سوچ ہے. عورتوں اور بچوں کو مارنے کے بعد جب یہ عورتیں آئی ہیں اپنے گھروں میں خوشیاں لانے کے لیے، پھر سے آپ ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں. کب تک آپ حملہ آور ہوں گے بلوچ پر؟ دیکھیں پوری ہماری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم اپنی نسل کشی کے خلاف کھڑے ہیں. ہم اپنی زمین پر آپ کا ایک قدم بھی ابھی برداشت نہیں کریں گے. وہ بندوق جو صرف اور صرف بلوچ معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے ہے نا، ہم اس بندوق کے خلاف نکلے ہیں. آپ ہمیں سخت کہیں، آپ ہمیں جو بھی کہیں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو ہم بیان کریں گے. آپ کا مکرو چہرہ جو ہے نا اس دنیا کو دکھائیں گے. جب آپ UN میں جا کر جو ہے نا کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، میں کشمیریوں سے بھی کہتی ہوں کہ پاکستان آپ کا کوئی ہم نوا نہیں ہے. اگر پاکستان ہم بلوچوں کی نسل کشی کر رہا ہے نا، پھر وہ کسی بھی مظلوم کے جو حق کی بات کرتا ہے وہ بھی جسٹیفائبل نہیں ہے. اس نے آج تک پریکٹیکلی طور پر کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے جو ہے نا یہ مظلوم لوگوں کی نسل کشی کو روکا جا سکے. 4 دن ہو گئے آپ کو اس سردی میں بیٹھے ہوئے، اسلام آباد کی سردی میں، اور ابھی تک آپ کے مذاکرات آگے بڑھ سکیں؟ حکومت کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ایک سیریس ٹاک کے؟ بالکل بھی نہیں. میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر آج پوری میڈیا مجھے دیکھ رہی ہے، آج پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے نا، کہ 70 سالوں سے بلوچوں کی خون ریزی کو جسٹیفائی کیا گیا. یہ 30 دنوں کی تحریک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے کیپٹل میں نا، وہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ظہیر بلوچ کو 4 دن سے جو ہے نا اغوا کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. لاپتہ افراد کے وہ لواحقین جو مارچ کا حصہ بنے تھے، جو چاہتے تھے کہ ان کے پیارے رہا ہو جائے، وہ گرفتار آپ کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کیا ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ یہ عورتیں بول رہی ہیں آپ ہمارے بچوں کو کیسے لائیں گے؟ آپ لوگوں نے اور مردوں کو گرفتار کر لیا، اور مردوں کو جبری گمشدہ کر لیا. یہ عورتیں یہ بول رہے ہیں پرامن طور پر آئیں، ہمارے بیٹوں کو اپنے یہ عمارت جن کو آپ سپریم کورٹ کہتے ہو نا، وہاں پہ پیش کرو نا. اور آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ ان عورتوں پر جو ہے نا بندوق برادر لوگوں کو 3:30 بجے رات کے پیر بلاتے ہو تاکہ یہ لوگ ڈر جائے، تاکہ یہ لوگ ڈر کے مارے چلے جائیں. کہاں جائیں گے ہم؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنی خون ریزی کی ہے، اس کے بعد ایک قوم خاموش رہ سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن چیز ہے نا. دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریاست پر. ہمارے آج الٹیمیٹم کا آخری دن ہے اور ہم ریاست سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ سنجیدگی دکھائے. جن اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ظہیر کو جو اغوا کیا ہوا ہے اس کو لے کر آئے. جن لواحقین کو، جن لوگوں کو انہوں نے اپنے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے نا، ان کو لے کر آئے. اس کے بعد جو ہے نا بلوچستان کو بند کرنے کی بھی کال دیں گے. آج پورا بلوچستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آج یہ صرف چند لوگ نہیں ہے جن کے پیاروں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے. ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لاشیں اٹھائی ہے. عورتوں کو مارا ہے آپ لوگوں نے. ملک ناز جیسی عورت کو ہے نا، جہاں آپ کے ڈیتھ اسکواڈز والوں نے مارا ہے. بچوں کو مارا ہوا ہے. دو معصوم بچے جو ہے نا آپ کے FCC کے گولہ بارود سے مارے گئے. آیات جیسا اسٹوڈنٹ جس کی ماں جو ہے نا روزگار کر کے اس کو پڑھا رہی تھی نا، اس کو بھی آپ نے مارا ہے. ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے، ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جو آپ سے کہے کہ آپ نے اس کی تحفظ کیا. تحفظ کے نام پہ آپ نے صرف لوگوں کو مارا ہے. اور یہ جو موومنٹ ہے یہ آگ کی طرح بلوچستان میں پھیلے گی. اور یہ پہلی موومنٹ نہیں ہے. 70 سالوں سے بلوچ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ جنگ
اس نے جو ہے نا پرامن طریقے سے لڑی ہے اور وہ اس نسل کشی کے خلاف ہے جس کی پالیسی کے تحت 1948 سے لے کر آج 2023 تک بھی بلوچوں کی 6 نسلوں کو ختم کرنے کے بعد بھی نہ یہ ریاست بلوچوں کی آنے والی ہر نسل کو ختم کرنا چاہتی ہے. اچھا اسٹیٹ اینڈ فگرز جو ہیں وہ کتنے کے بلوچستان کے مسنگ پرسن؟ جو میری انفارمیشن ہے وہ 15 سے 17 ہزار تک لوگ مسنگ پرسن ہیں. دیکھیں اس پر ہماری تنظیم ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن, وہ کام کر رہی ہے, اس کے پاس ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ڈیلی کے حساب سے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج بھی 4 لاپتہ افراد کے لواحقین اس کیمپ کو آ کر جوائن کر رہے ہیں. کل جو ہے نا سرفراز بگٹی کے حلقے سے ڈیرہ بگٹی سے لوگ آئے ہیں, اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو اس فگر کا اندازہ ہی نہیں ہے. بلوچستان ایک کالونی کی طرح, بدبختوں وہاں کچھ نہیں ہے, نہ کھانے کو کچھ ہے. آپ لوگوں نے نہ میڈیا وہاں جاتی ہے, نہ آپ کی ریاستی ادارے جو ہے نا وہاں انصاف فراہم کرتے ہیں. آپ نے جو ڈیٹا وائس فار بلوچ مسنگ پرسن بتا رہی ہے اس سے ہزاروں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, لوگوں کو جو ہے نا آپ نے بندی بنایا ہوا ہے. تو وہ ڈیٹا اسی وجہ سے ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ UN کی ورکنگ گروپ آئے وہ بلوچستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے, نہ بلوچ کی مانے نہ کسی اور کی. اور اگر پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے اور یہ جو ہے نا یرغمال بنائے ہوئے ہیں ریاست کو نا, تو میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ UN کی ورکنگ گروپ کو بلائیں اور ان کو بولے کہ بلوچستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے. پھر آپ کے تمام جرائم جو آپ نے بلوچوں کے ساتھ کیے وہ پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے. میں ڈاکٹر فضا کو بولتی ہوں جو وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے نا وہی آپ کی حقیقت ہے. اس وردی کے ساتھ جو ہے نا آپ مائک نہ اٹھائیں, وہ مائک آپ پہ جچتی نہیں ہے. آپ نے جو ہے نا مائک کی سب سے زیادہ بے حرمتی کی. ہم نے آپ کو عزت دیا, ہمیں پتا تھا آپ کا چینل کس کی چاپلوسی کر رہا ہے, ہمیں پتا تھا آپ کے چینل کو فنڈ کون دے رہا ہے, ہمیں پتا تھا آپ کے چینل نے جو ہے نا پاکستان بھر میں جو ریاستی ایجنسیاں کر رہی ہے آپ صرف انہی کی بیانیوں کو وہ کریں. آپ اپنے چینل کا نام بول نیوز کی جگہ اگر ISPR کا نیوز رکھ دینا تو زیادہ آسانی ہوگی, لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو عزت دیا. اچھا لیکن بتائیے گا کہ آپ نے بہت بڑا ایک ادارے کے اوپر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بھیجا ہے. وہ تو ادارہ پاکستان کی بڑی قومی سلامتی کا ادارہ ہے اور آپ نے بڑا الزام لگایا. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت ان کے سوالات ہے. ثبوت ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی صحافی اگر یہاں آتا ہے, یہاں پہ بہت سے ذمہ دار صحافی بھی آئے ہیں, میں نے ان سب کو یہ کہا ہے آپ میری نہ سنیں, آپ ان عورتوں کی سنیں, ان کی باتیں سنیں, ان کے ہاتھوں میں جو تصویریں ہیں نا ان کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا. یہ غیر انسانی عمل ہے کہ آپ یہاں پہ سب سے پہلے آتے ہو اور سب سے پہلے آپ کی کارکردگی بھی جانچی جاتی ہے. آپ نے جو ہے نا بلوچوں کی نسل کشی پر اب تک کیا مذمت کی ہے, آپ نے قتل و غارت پر کیا مذمت کی ہے اب تک, آپ نے جو ہے نا بلوچوں پہ جاری اتنی بڑی نسل کشی ہے اس پر آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں آیا ہے. اور آپ جو ہے نا مذمت کرا کر صرف اس بیانیے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بلوچستان کو ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کیا ہے. ہماری زمین جو ہے نا آپ کی ریاستی اداروں کی وجہ سے جو ہے نا خون سے رنگی ہوئی ہے. آپ نے اس خون ریزی کا تو آج تک مذمت نہیں کی, اور اگر آپ مذمت کروا کر جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور ریاست کی اتنی بڑی نسل کشی کو آپ غلطی قرار دیتے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ آپ کی صحافت کی ڈگری جو ہے نا, آپ اس کو صحافت کی ڈگری کو جا کر آپ گٹر میں پھینک دیں, کیونکہ آپ کی صحافت کی ڈگری صحافی ہونے کی جو اتنے بڑا ذمہ دار اس معاشرے میں جہاں پر جو ہے نا ظلم اور جبر کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے, ظلم اور جبر کو پوری ریاست اپنی مشینری کے ساتھ جو ہے نا بلوچ نسل کشی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. بلوچستان میں ایک بھی میڈیا چینل نہیں ہے. بلوچستان کے ایک دارالحکومت کوئٹہ ہے, وہاں پریس کانفرنسز کرتے ہیں, وہاں کوئی میڈیا چینل ہمیں ریکارڈ نہیں کرتا ہے.